الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی روضۃ محمد فی الریاض وصل علی بلد محمد فی البلاد وصل علی قبر محمد فی القبور وصلی علی جسد محمد فی الاجساد وصلی علی روح محمد فی الارواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور گرامی قدر سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میں سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ رب کریم نے آپ کو بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس نعمت کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس پر بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں جن بچیوں نے قرآن پاک ناظرہ مکمل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بچیوں کے نصیب اچھے فرمائے، انہیں دین کے لیے قبول فرمائے۔ یہ ناظرہ قرآن پاک بھی پڑھنا کوئی معمولی عمل نہیں ہے، بہت اونچا عمل ہے۔ کتنا اونچا عمل ہے میں اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بچہ بولنے کے قابل ہوتا ہے اس وقت ماں باپ اگر محنت کر کے اس کی زبان سے سبحان اللہ یا الحمدللہ یا اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ یہ کلمہ نکلوائیں تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے ماں باپ کی زندگی کے پہلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یعنی یہ ایک کلمہ بچے کی زبان سے کہلوانے پر اللہ کی طرف سے یہ اجر و ثواب ہے، اور جب بچے نے پورا قرآن پاک پڑھ لیا، پورا قرآن پاک اس کی آنکھوں کی زینت اور دل کی ٹھنڈک بن گیا، تو اس پر استاذ کے جنہوں نے پڑھایا ہے، والدین کے جنہوں نے اپنی اولادوں کو لگایا ہے، مسجد یا مدرسہ بنانے والوں کے جنہوں نے اس جگہ کا انتظام کیا، استاذ کا انتظام کیا، معاونین جنہوں نے مسجد مدرسے بنانے میں تعاون فرمایا، اللہ تعالیٰ سب کے بے پناہ درجات بلند فرماتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ
کہ میں ان بچیوں کو، ان کے والدین کو، ان کے استاذ کو اور اس مدرسے کے جو متولی ہیں ان سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے انہیں بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ میں آج کی اس نشست میں 3 باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ مسجد بنانا کتنا اونچا عمل ہے، اور دوسری چیز مسجد کی دیکھ بھال کرنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ کتنا اونچا عمل ہے، اور تیسری بات مسجد کو آباد رکھنا، یہ کتنا اونچا عمل ہے۔ تو یہ تینوں باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ مسجد بنانا انبیاء کا کام ہے۔ اللہ پاک نے مساجد کی جو تعمیر کا سلسلہ اس روئے زمین پر جاری و ساری فرمایا، فرشتوں کے ذریعہ سے، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعہ سے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعہ سے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعہ سے، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعہ سے، پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے اللہ پاک نے روئے زمین پر مساجد کی تعمیر کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا۔ گویا یہ اتنا اونچا کام ہے کہ اس کام کے لیے اللہ پاک نے اپنے نبیوں کا انتظام فرمایا، اور قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْبَيْتَ مِنَ الْقَوَاعِدِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کو اللہ پاک نے بیت اللہ کی تعمیر کا حکم فرمایا کہ بیت اللہ کی تعمیر فرمائیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، اور پھر تعمیر کرنے کے بعد جو اگلی بات ہے وہ یہ کہ صرف تعمیر کر کے کام مکمل نہیں ہوا، بلکہ جوئی تعمیر کی تو فوراً ہاتھ بلند کیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور پھر فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اے اللہ اس جگہ کو آباد کرنے کے لیے پیغمبر بھیج، رسول بھیج جو انہی میں سے ہو اور اس جگہ کو آباد کرے۔ تو پتہ چلا کہ صرف مسجد بننا کام نہیں، بلکہ مسجد بننے کے بعد اس کی آباد کرنے کی فکر کرنا یہ اس سے بڑا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی، اور تعمیر فرمانے کے بعد پھر اس کی آبادی کے لیے کہ اس کو اعمال سے آباد کیا جائے، توحید سے آباد کیا جائے، اس کے لیے دعا کی، اور اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا آپ کی دعا بنا کر۔ تو میرے عزیزو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مساجد کی تعمیر یہ اتنا اونچا کام ہے کہ اللہ پاک نے یہ کام نبیوں سے لیا، اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، ہجرت سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں مسجد بنائی، دار ارقم میں مسجد مدرسہ قائم ہوا جہاں مسلمان ابتداً چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام میں داخل ہونے کی برکت سے اللہ پاک نے
مسلمانوں کے لیے حرم کے دروازے کھول دیے، حرم میں جا کر کے عبادت کرنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ قباء میں 14 دن یہاں قیام فرمایا، اور ایک روایت میں 16 یا 17 دن آپ نے قیام فرمایا، اور یہاں مسجد قباء کی آپ نے بنیاد رکھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد پہلے اپنے گھر کی فکر نہیں کی، سب سے پہلے مسجد نبوی کی بنیاد رکھوائی اور مسجد نبوی تعمیر کروائی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعمیر میں سب سے پہلی اینٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگائی اپنے دستے مبارک سے، اور دوسری اینٹ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ میری اینٹ کے ساتھ آپ اپنی اینٹ لگائیں۔ پھر تیسری اینٹ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ میرے ساتھ صدیق اکبر کی اینٹ کے ساتھ آپ اپنی اینٹ لگائیں۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ آپ اینٹ لگائیں۔ پھر فرمایا کہ اب سب لوگ اینٹیں لگاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اینٹیں اٹھا اٹھا کر کے لاتے اور مسجد کی تعمیر میں لگاتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ مسجد تعمیر کرنا اتنا اونچا کام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اس عمل میں شریک ہوئے، ورنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو وہ عظیم جماعت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ ابرو پر اپنی جان قربان کیا کرتے تھے۔ آپ سے ایسی محبت فرماتے کہ اگر آپ وضو فرما رہے ہیں تو پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، ہاتھ نیچے کر دیتے تاکہ وضو کا پانی ہاتھوں پر آئے، اور اس پانی کو لے کر برکت کے لیے اپنے جسم پر مل لیتے۔ علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے وضو کا پانی لینے کے لیے، آپ کا لعاب مبارک لینے کے لیے محمد گر انداز و آب دہن براء بخونے میں کند انجمن، حضور علیہ السلام کے لعاب مبارک کو لینے کے لیے اور وضو کے پانی کو لینے کے لیے اس طرح آپس میں لپکتے کہ قریب ہوتا کہ لڑ پڑیں گے۔ وہ اس کو فخر سمجھتے تھے، برکت کے لیے۔ تو وہ کب برداشت کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اینٹیں اٹھا اٹھا کر کے لائیں اور یہ مشقت اٹھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ یا رسول اللہ آپ یہ خدمت کیوں سر انجام دے رہے ہیں، ہم کافی ہیں۔ آپ فرماتے نہ تم مجھ سے طاقت میں زیادہ ہو اور نہ اجر و ثواب کے شوق میں مجھ سے زیادہ ہو۔ اجر و ثواب کا شوق بھی میں تم سے زیادہ رکھتا ہوں اور طاقت بھی تم سے زیادہ رکھتا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ جب انسان فوت ہوتا ہے، انتقال کرتا ہے، تو فرمایا اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، اس کا اجر و ثواب موقوف ہو جاتا ہے۔ لیکن دو لوگ ایسے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو لوگ ایسے ہیں جن کے انتقال کے بعد ان کا اجر و ثواب رکتا نہیں بلکہ قیامت تک جاری و ساری رہتا ہے۔ فرمایا ایک وہ شخص جو سرحدات پر جہاد کے لیے پہرا دیتے ہوئے انتقال کر جائے یا شہید ہو جائے یا طبی موت مر جائے، تو فرمایا کہ اس کا اجر و ثواب قیامت تک جاری و ساری رہتا ہے، مرنے سے اس کا اجر و ثواب رکتا نہیں۔ اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اس کا اجر و ثواب بھی قیامت تک جاری و ساری رہتا ہے، اس کا اجر و ثواب بھی رکتا نہیں ہے۔ یعنی مسجد بنانے کا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدن صغیرن کان او کبیرن، کہ جو آدمی بھی اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بناتے ہیں۔ حاتم طائی کا نام سنا ہوگا، یہ اسلام سے پہلے انتقال کر گیا تھا، مسلمان نہیں ہوا تھا، اس کا بیٹا عدی بن حاتم وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ تو یہ حاتم طائی بہت اپنے وقت میں سخاوت میں مشہور تھا، لوگ اس کی مثالیں دیا کرتے تھے، اور یہ وہ شخص تھا جس نے اپنی پوری زندگی میں 23 مرتبہ اپنے گھر کی پوری جمع پونجی دولت خرچ کرتی تھی، یعنی ایسا سخی تھا کہ جس نے اپنی زندگی میں 23 مرتبہ پوری کی پوری جمع پونجی خرچ کر دی، کوئی چیز نہیں چھوڑی، لوگ اس کی مثال دیا کرتے تھے۔ تو اس کے پاس ایک شخص آیا، حاتم طائی کے پاس آ کر کے اس سے سوال کیا کہ مجھے ضرورت ہے 3 درہم چاہیے۔ حاتم طائی اندر گیا اور جا کر کے 3 تھیلے بھر کے لایا۔ کتنے؟ 3 تھیلے۔ اس وقت یہ کاغذ کے پیسے نہیں ہوتے تھے، اس وقت یا درہم ہوتے تھے یا دنانیر ہوتے تھے۔ درہم چاندی کا ہوتا تھا، دنانیر جو ہے یہ سونے کا ہوتا تھا۔ تو 3 تھیلے بھر کے لایا، ایک تھیلے میں 100 درہم، تو 300 درہم دے دیے۔ کسی نے پوچھا حاتم طائی سے کہ بھی یہ تو 3 درہم مانگ رہا تھا، آپ نے اس کو 3 تھیلے یعنی 300 درہم دے دیے۔ حاتم طائی نے جواب دیا، اس نے سوال کیا تھا اپنی ضرورت کے بقدر، اور میں نے اس کو دیے ہے اپنی حیثیت کے بقدر۔ اس نے سوال کیا تھا اپنی ضرورت کے بقدر، اور میں نے اس کو دیے ہیں اپنی حیثیت کے بقدر۔ میرے پیاروں، یاد رکھو، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، خواہ وہ مسجد بنانے پر ہو، خواہ وہ مدرسہ بنانے پر ہو، خواہ مسجد کا نظام چلانے میں ہو، خواہ مدرسے کا نظام چلانے میں ہو، وہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرتا ہے، اور اللہ بدلہ دیتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو محل عطا فرمائیں گے، اور جنت میں ایسا محل عطا فرمائیں گے کہ جو اس کے تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ کیسا محل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن یہ جو مساجد ہیں، فرمایا اللہ پاک ان کی گردن جو ہے یعنی ایک اس طرح کی شکل دیں گے کہ گردن ہوگی مسجد کی، پاؤں ہوں گے، سر ہوگا۔ فرمایا کہ یہ جنت کی طرف چلے گی، اور فرمایا کہ آئمہ جو مسجد کے آئمہ ہیں وہ آگے ہوں گے، اور جو مسجد کے مؤذن ہیں وہ اس کو پکڑے ہوئے ہوں گے، اور جنہوں نے اس مسجد کو بنایا ہے وہ اس کے ساتھ لٹکے ہوئے ہوں گے۔ تو فرمایا کہ یہ چل رہی ہوگی جنت کی طرف، اور لوگ دیکھ کر حیران ہو رہے ہوں گے، کیا کہ یہ کوئی نبی آ رہے ہیں، پیغمبر آ رہے ہیں، فرشتے آ رہے ہیں، کون آ رہے ہیں؟ تو ان کو بتایا جائے گا جیسے آج کوئی مرسڈیز پہ آ جائے نا، پجارو پہ آ جائے، مرسڈیز پہ آ جائے، ڈبل کیبن پہ آ جائے، تو لوگ اس کو دیکھتے ہیں، بھئی کوئی بڑا سائیں آیا ہے، بڑی سرکار آئی ہے، سمجھ رہے بات؟ تو اسی طرح کل قیامت کے دن جب مسجد کے ساتھ یہ لوگ جا رہے ہوں گے تو لوگ نظر اٹھا کر، سر اٹھا کر کے دیکھیں گے کہ یہ کون لوگ آ رہے ہیں، پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں، کوئی پیغمبر ہیں، رسول ہیں؟ تو انہیں کہا جائے گا نہ یہ پیغمبر ہیں نہ یہ رسول ہیں، یہ مسجد ہے، اور اس کے ساتھ اس کے مؤذن ہیں اور امام ہیں، اور جنہوں نے مسجد بنائی ہے وہ لوگ ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ، یہ مسجد انہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ میرے عزیزو،
میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مسجد بنانے پر یہ اجر و ثواب ہے۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں اس مسجد کی تعمیر میں جتنے بھی لوگوں نے حصہ لیے ہے، جتنی بھی لوگوں نے معاونت فرمائی ہے، دیکھو معاونت کئی طرح سے ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے مال لگانا، ایک ہوتا ہے مشورہ دینا، ایک ہوتا ہے دعائیں کرنا، اور ایک ہوتا ہے وقت لگانا۔ یہ سب معاونت میں لگے ہوئے ہیں، یعنی پیسہ لگانے والا بھی معاونت میں لگا ہوا ہے، جو قیمتی مشورہ دے رہے ہیں وہ بھی معاونت میں لگا ہوا ہے، جو وقت لگا رہے ہیں وہ بھی معاونت میں لگا ہوا ہے۔ تو دعا ہے کہ رب کریم اس مسجد کی تعمیر میں اور اس کے بنانے میں جتنے بھی لوگوں کی محنتیں، کاوشیں، کوششیں، پیسہ، خدمات رہیں، اللہ تعالیٰ اس مسجد کو ان سب کی مغفرت کا ذریعہ فرما دے۔ اب رہا اگلا مرحلہ، اس مسجد کی حفاظت، اس کی دیکھ بھال، اس کی خدمت۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ کے زمانے میں ایک دفعہ آپ گھر سے تشریف لائے تو ایک صحابی تھے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ، یہ شام سے تشریف لائے۔ جب شام سے تشریف لائے تو اس وقت جو کندیل ہوتی ہے یا لالٹین ہوتی ہے یا دیا ہوتا ہے تو اپنے ساتھ وہ وہاں سے لے کے آئے اور آ کر کے مسجد میں انہوں نے وہ جلا دی، جس سے مسجد روشن ہو گئی، روشنی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ کندیلیں جل رہی ہیں، لالٹینیں جل رہی ہیں، مسجد روشن ہو گئی۔ آپ بہت خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا یہ کس نے کیے ہے؟ کہا یا رسول اللہ حضرت تمیم داری نے کیے ہے۔ فرمایا کاش کے 4 بیٹیوں کے علاوہ میری کوئی اور بیٹی ہوتی، آج میں تمیم داری کے نکاح میں دے دیتا۔ اس نے اتنا اونچا عمل کیا ہے، اتنا بڑا عمل کیا ہے کہ میری بیٹی ہوتی تو میں خوش ہو کر کے آج اس بیٹی کو اس کے نکاح میں دے دیتا۔ یہ اندازہ کریں صرف ایک لائٹ جلانے کا یہ اجر و ثواب اور اللہ کے نبی کی یہ خوشی۔ گویا اگر کوئی مسجد میں لائٹ لگاتا ہے، روشن کرتا ہے تو اللہ تو خوش ہے، اس کا رسول بھی خوش ہے، پنکھا لگاتا ہے تو پتہ چلا، حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، علماء نے لکھا، جس طرح مسجد بنانا اس پر اجر و ثواب ہے، اسی طرح مسجد کی دیکھ بھال رکھنا، اس کی خدمت کرنا، یعنی اس کو صاف ستھرا رکھنا، اس میں جھاڑو دینا، اس میں لائٹ کا خیال رکھنا، اس کے پنکھے کا خیال رکھنا، اس کی دری کا خیال رکھنا، اس کے دیواروں کا، اس کے دروازوں کا، کھڑکیوں کا خیال رکھنا، ان کی حفاظت کرنا بھی اتنا ہی اجر و ثواب ہے۔ اور اس سے بھی جو اگلا مرحلہ ہے وہ مسجد کو آباد کرنا ہے، مسجد کو آباد کرنا ہے۔ میرے عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جبکہ اس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ہر ایک دوسرے سے منہ چھپائے گا، بھاگے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، ماں بیٹی کے کام نہیں آئے گی، بیٹی ماں کے کام نہیں آئے گی، شوہر بیوی، کوئی سب بھول جائیں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، تقوی کے علاوہ جتنے بھی تعلقات ہوں گے، رشتہ داریاں ہوں گی، محبتیں ہوں گی، نفرتوں میں بدل جائیں گے۔ صرف تقوی کی بنیاد پر جو محبت ہوگی وہ قائم رہے گی، صرف قائم ہی نہیں رہے گی اور اضافہ ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے 7 طرح کے لوگ ہوں گے، 7 طرح کے لوگ۔ ان میں سے فرمایا ایک شخص وہ بھی ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے گا، جس کا دل
مسجد میں اٹکا رہے. بھائی مسجد میں دل اٹکا رہنے کا کیا مطلب ہے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک دکاندار ہے نا، ایک دکاندار ہے تو اس کا دل دکان میں اٹکا رہتا ہے. کیا مطلب؟ مسجد میں آیا ہے نا تو خیال ہوتا ہے ارے یار میں مسجد میں آ گیا، میں نے دروازہ بند ہی نہیں کیا، میں نے دروازہ بند ہی نہیں کیا، پتہ نہیں کوئی سامان ہی نہ چوری ہو جائے. یا مسجد میں آیا، اب مسجد یار پیچھے میں مسجد میں بیٹھا ہوں، گاہک واپس جا رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی ہے تو وہ مسجد میں لیکن دل اس کا دکان پر ہے کہ گاہک واپس جا رہے ہیں، کسٹمر واپس جا رہے ہیں، کوئی سامان چوری نہ ہو جائے. کیا ہے کہ ہے مسجد میں لیکن دل دکان پہ ہے. تو فرمایا بالکل اسی طرح سے اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، کیا مطلب؟ دکان پر بیٹھا ہے اور خیال ہے کہ اذان کب ہوگی تو میں مسجد میں جاؤں. دکان پر بیٹھے ہیں، ٹائم دیکھ رہے، آج مؤذن صاحب لیٹ تو نہیں ہو گئے، اتنا ٹائم ہو گیا اذان نہیں ہوئی. یعنی وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے دکان میں، دل اس کا مسجد میں ہے. تو فرمایا کہ ایسا شخص جو ہے کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. اور یہ مسجد کے آباد کرنے والوں میں ہے، یہ مسجد کا کھوٹا ہے، یہ مسجد کے رباط ہے. یہ ایسا شخص جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں لگا ہوا ہے. تو میرے عزیزوں، مسجد کو آباد کرنا، جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے اللہ اس کے گھر کو آباد کرتا ہے، گھر نہیں اس کی زندگی کو آباد کر دیتا ہے. اور یاد رکھیں مسجد ہمیں جوڑنے والی ہے. مسجد ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، ہماری مسجد ایک ہے. یہ سب ہم یہاں آ کر کے سب اکٹھے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک اللہ کے بندے ہیں، ایک رسول کی امت ہیں، ایک قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے ہیں اور ایک مسجد میں اکٹھے ہونے والے ہیں. یہ مسجد تو ہمیں جوڑنے والی ہے. اور یاد رکھیں آپس کی نفرتیں اس کو ختم کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. میری آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ اردو سمجھ میں آ رہا ہے؟ چلو الحمدللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے. آپ نے باتیں کرتے کرتے فرمایا ابھی ایک صاحب آئیں گے، ابھی ایک صاحب آئیں گے. فرمایا وہ جنتی ہیں. کیا فرمایا؟ کہ وہ جنتی ہیں. دیکھا صحابہ اکرام متوجہ ہو گئے. دیکھا کہ ایک صاحب آئے، انہوں نے وضو کیا ہوا تھا اور داڑھی سے پانی گر رہا تھا، الٹے ہاتھ میں انہوں نے جوتا پکڑا ہوا تھا. وہ آئے، جوتا رکھا اور بیٹھ گئے. اب صحابہ اکرام اسے دیکھنے لگے. مجلس برخاست ہو گئی. اگلے دن پھر اتفاق کہ حضور نے فرمایا ابھی ایک صاحب آئیں گے جسے دیکھنا ہو کہ دنیا میں جنتی کو دیکھنا ہو تو اس شخص کو دیکھ لے، وہ جنتی ہے. ابھی ایک صاحب آئیں گے، وہ جنتی ہے. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ وہ وہی صاحب جو کل تھے، وہی صاحب تھے. تیسرا دن ہوا، پھر حضور نے فرمایا ابھی ایک صاحب آئیں گے، ابھی ایک صاحب آئیں گے، وہ جنتی ہیں. اب صحابہ کرام نے دیکھا تو پھر وہی آدمی. یعنی ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن مسلسل ایسا ہوا کہ وہ تشریف لائے. آپ نے ان کے آنے سے پہلے فرمایا کہ اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو ابھی ایک صاحب آئیں گے، وہ جنتی ہیں. تو ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عامر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ. یہ بڑی عبادت کا شوق رکھتے تھے، بہت عبادت کا شوق رکھتے تھے. ایسا عبادت کا غلبہ تھا ان کے اوپر کہ ساری رات نفل پڑھتے رہتے تھے، ساری رات نفل پڑھتے رہتے تھے. والد نے ان کی شادی کر دی، والد نے ان کی شادی کر دی.
جب شادی کی تو دیکھا کہ یہ ساری رات نفل پڑھتے رہتے ہیں. تو والد نے ایک دن اپنی بہو سے پوچھا کہ بیٹا عبداللہ کیسا ہے؟ عبداللہ کیسا ہے یعنی تمہارا شوہر کیسا ہے؟ کہا بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت نیک ہے، ساری رات نفل پڑھتا رہتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ساری رات نفل پڑھتا رہتا ہے، یعنی ادھر ادھر نہیں مڑ کے دیکھتا کہ کوئی اور بھی آیا ہوا ہے آپ کی زندگی میں ہیں. تو اب دیکھو ایک بات یاد رکھو، دین ہمارا یہ کہتا ہے، ایک بات اچھے سے سمجھو کہ نماز نماز کی جگہ، حقوق العباد حقوق العباد کی جگہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر کوئی آدمی ہمارے اوپر ہمارے جسم کا حق ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ آپ پر آپ کی آنکھ کا حق ہے، اس کو آرام دیں. آپ پر آپ کے دماغ کا حق ہے، تو اسی طرح ہمارے اوپر دوسروں کا حق ہے. تو بیوی نے کہا کہ حضرت بہت نیک ہیں، یہ ساری رات نفل پڑھتے رہتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہی نہیں. سسر سمجھدار تھے، سسر سمجھدار تھے. حضور کے پاس گئے، یا رسول اللہ مجھے تو شرم آتی ہے، عبداللہ کو آپ سمجھاؤ، عبداللہ کو آپ سمجھاؤ، ساری رات نفلیں پڑھتا رہتا ہے، وہ جو بیوی بیچاری اس کے پلے باندھی ہے وہ اس کا انتظار کرتی رہتی، یہ دیکھتا ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے میں آؤں گا. آپ علیہ السلام ان کے گھر پر تشریف لے گئے اور آ کر کے حضرت عبداللہ کو بٹھایا اور فرمایا عبداللہ دیکھو اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے اور اپنے جسم کا بھی خیال رکھنا ہے، یعنی ایسی عبادت کرو کہ بیمار نہ پڑ جاؤ، اپنے جسم کا بھی خیال رکھنا ہے. اور فرمایا جو آپ کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے، یعنی آپ کی بیوی کا بھی آپ پر حق ہے. تو لہٰذا آپ ایسا کرو رات کے کچھ حصے کر لو، کچھ حصہ رات کا عبادت کرو، کچھ حصہ آرام کرو اور کچھ حصہ بیوی کو دو. تو پھر سمجھ گئے. تو یہ انہیں عبادت کا بڑا شوق تھا حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ. تو انہوں نے جب یہ 3 دن سنا کہ حضور فرما رہے ہیں ایک صحابی آ رہے ہیں اور حضور فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو انہیں دیکھ لو، تو یہ اس شخص کے پاس گئے. جب مجلس برخاست ہوئی تیسرے دن جا کر کے کہنے لگے کہ یار بات یہ ہے میرا تو گھر میں ہو گیا پھڈا، گھر میں پھڈا ہو گیا، تو لہٰذا میں نے تو اب گھر میں تو 2-3 دن نہیں جانا، تو آپ کی بڑی مہربانی اگر 3 دن تک آپ مجھے اپنے پاس ٹھہرا لو تو میں رات کو آپ کے پاس ٹھہر جایا کروں گا اور دن کو اپنے کام کاج میں لگ جایا کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی ایسی بات نہیں، آپ ہمارے ہاں ٹھہرے. تو یہ خیال یہ تھا کہ میں ان کے پاس ٹھہروں، دیکھوں کہ یہ کون سی ایسی عبادت کرتے ہیں جن کی وجہ سے حضور نے ان کو فرمایا کہ اگر جنتی دیکھنا ہو تو ان کو دیکھو. تو یہ 3 راتیں، ایک رات اس کے پاس رکے ساری رات، اگلی رات رکے، تیسری رات 3 راتیں رکے اور باہر بھی دیکھا. تو کہتے ہیں کہ 3 راتیں میں نے دیکھا کہ وہ کوئی تہجد کے لیے بھی نہیں اٹھے، عام جیسے نماز کا وقت ہوتا ہے اس وقت اٹھے، وضو کیا اور اپنا نماز کی تیاری کی اور کچھ نہیں. کوئی ایسا کوئی خاص کوئی اتنا کوئی ایسا بڑا عمل جو ان الگ سے ہو کوئی ایسا نہیں کیا، وہی عمل جو ہم کرتے ہیں وہ بھی کر رہے تھے. تو کہنے تیسرے دن کہنے لگے کہ ان سے کہنے لگے کہ بھئی دیکھو وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا نا میرا گھر میں پھڈا ہو گیا، تو وہ میں نے ایک بہانہ کیا تھا، اصل تو میں آپ کے رات کے اعمال دیکھنا چاہتا تھا کہ میں آپ کے ساتھ رہوں، گھر میں آپ کو دیکھوں کہ آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں تو وہی عمل کرتا ہوں جو عام لوگ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے 3 دن لگاتار حضور کی زبان سے سنا ہے کہ آپ جنتی ہیں، تو میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا تو میں آپ نے دیکھ لیا، میں تو آپ نارمل سی زندگی گزارتا ہوں. جب یہ چلنے لگے تو انہوں نے کہا رکو. یہ رک گئے. کہنے لگے ہاں ایک عمل کرتا ہوں. کہنے لگے وہ کیا؟ کہنے لگے جب رات کو سوتا ہوں
تو تمام مسلمانوں کو معاف کر کے سوتا ہوں. جب رات کو سوتا ہوں تو سب مسلمانوں کو معاف کر کے سوتا ہوں. میرے دل میں کسی مسلمان کی کوئی نفرت نہیں, کوئی ناراضگی نہیں. انہوں نے کہا اللہ کی قسم, بس پھر یہی وہ عمل ہے جس کی بدولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ جنتی ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, فرمایا کہ قیامت کے دن بعض لوگ ساری رات نفل پڑھنے والے ہوں گے, دن بھر روزے رکھنے والے ہوں گے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ساری رات نفلیں بھی نہیں پڑھتے اور سارا دن یعنی ہمیشہ روزہ بھی نہیں رکھتے, لیکن وہ اجر و ثواب سے ان سے آگے نکل جائیں گے. صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اعلیٰ ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اخلاق اتنا اونچا عمل ہے, اتنا اونچا عمل ہے کہ ایک شخص ساری رات عبادت کرتا ہے, سارا دن روزہ رکھتا ہے, فرمایا اخلاق والا اس سے بھی آگے نکل جاتا ہے. اب اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اخلاق کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ مسکرا کر کسی سے بات کرتے ہیں. اخلاق کا معنی یہ ہے ہر مسلمان کی خیر خواہی ہمارے دل میں ہو, ہر مسلمان کی نفع رسانی ہمارے ذہن میں ہو. حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ, یہ صحابی رسول تھے, اپنے خادم سے کہا کہ گھوڑا خرید کے لاؤ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. گئے ایک صاحب سے گھوڑا خریدا, خرید کر اسے ساتھ لے آئے کہ چلو تمہیں پیسے دلواؤں. آئے, آ کر کے کہنے لگے کہ یہ میں گھوڑا خرید لایا ہوں 300 درہم کا. کتنے کا؟ 300 درہم کا. تو لہذا حضرت عبداللہ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ پیسے دے دو. حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑا دیکھا, دیکھنے کے بعد فرمانے لگے جس کا گھوڑا تھا اس سے کہنے لگے کتنے کا بیچا ہے؟ کہا 300 کا. 300 کا. کہا کہ اگر آپ کو 400 مل جائیں, یعنی 300 قیمت طے ہوئی ہے, اگر آپ کو 400 مل جائیں. وہ خوش ہو گیا, وہ خوش ہو گیا. کہا کہ اگر 500 مل جائیں. کہنے لگا جی اور کیا چاہیے, اور کیا چاہیے؟ فرمایا اگر 600 مل جائیں. وہ بہت خوش ہوا. کہا کہ 700 مل جائیں. وہ کہنے لگا کہ وہ دینے کا ارادہ ہی ہے, باتوں باتوں میں خوش کر رہے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ باتوں باتوں میں تو نہیں خوش کر رہے. باتوں باتوں میں خوش کرنے کا پتہ مطلب کیا ہے؟ ایک شاعر تھا. کون تھا؟ شاعر. ان کے گھر میں روٹی نہیں پکتی تھی, غربت تھی, فقر و فاقہ تھا. بیوی سے کہنے لگا کہ یار گھر میں روٹی نہیں پکتی, غربت آ گئی, کیا کریں؟ انہوں نے کہا تو شاعر آدمی ہے. انہوں نے کہا میرے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی. کہنے لگا کیا؟ کہا ترکیب یہ آ گئی, میں بادشاہ کی خدمت میں جاتا ہوں. کہا ٹھیک ہے. وہ بادشاہ کی خدمت میں گیا اور بادشاہ نیک آدمی تھا. جا کر کے اس کی تعریف میں شعر پڑھ دیے, بڑے شعر پڑھے. وہ بادشاہ خوش ہوا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کی شان میں بڑے شعر پڑھے, وہ خوش ہو گیا. بادشاہ نے اس کے لیے اعلان کر دیا کہ بھئی آپ کو 5000 درہم ملیں گے. کتنے ملیں گے؟ 5000 درہم ملیں گے. وہ بڑا خوش ہوا. ابھی ملے نہیں, ملیں گے. بڑا خوش ہوا اور راستے میں ہی گوشت لے لیا, ادھار گوشت لے لیا, بکری لے لی, فلاں لے لیا, فلاں لے لیا. یہ سارا آ کے کہا بیوی کو مزے کرو, 5000 درہم ملیں گے. اچھا بھائی, وہ جناب پک رہے ہیں, مزے آ گئے. دکاندار نے کہا پیسے دو. کہا ابھی ٹھہرو. اب وہ بادشاہ کی خدمت میں گیا. جا کر کے کہنے لگا حضور والا آپ نے 5000 درہم کا اعلان کیا تھا. کہا کون سے 5000 درہم؟ کہا وہ جو میں نے اشعار پڑھے تھے. کہا آپ نے بھی مجھے باتوں سے خوش کر دیا, میں نے بھی آپ کو باتوں سے خوش کر دیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ نے مجھے باتوں سے خوش کر دیا, میں نے آپ کو باتوں میں خوش کر دیا. نہ آپ کی باتوں میں کوئی حقیقت تھی, نہ میری باتوں میں کوئی حقیقت تھی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو لفظی نہیں
حقیقت کیا بات کر رہا تھا جہاں سے بات ادھر چلی تھی؟ کس کا؟ ہاں، گھوڑے کی بات. حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ، تو اس نے کہا، حضرت نے فرمایا کتنے کا بیچا؟ کہا 300 کا. کہا 400 مل جائیں؟ کہا جی بہت اچھی بات ہے. کہا 500 مل جائیں؟ کہا اور اچھی بات ہے. کہا 600 مل جائیں؟ کہا 700 مل جائیں؟ اس نے کہا کچھ دو گے بھی، یہ باتوں باتوں سے خوش کر رہے ہیں. کہا اگر 800 مل جائیں؟ کہا تو پھر تو میں بہت ہی خوش ہو جاؤں گا. فرمایا اس کو 800 درہم دے دو. کتنے؟ 800 درہم دے دو. دے دیے. لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ آپ نے کیا کیا؟ 300 درہم میں اس نے اپنی خوشی سے بیچا تھا، میں دھکے سے کوئی لایا تھا، اس نے اپنی خوشی سے بیچا تھا. جب 300 درہم میں اس نے اپنی خوشی سے بیچ دیا تو پھر آپ نے 800 درہم کیوں دیے؟ کہا کہ میں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا. اس غریب کو پتہ نہیں تھا کہ میرے جانور کی کیا قیمت ہے، یہ واقف نہیں تھا، یہ اجنبی تھا، چیز کو پہچانتا نہیں تھا. میں تو چیز کو پہچانتا تھا نا، تو لہٰذا جو اس کی اصل قیمت تھی وہ میں نے اس کو دی ہے تاکہ اس کے ساتھ دھوکہ نہ ہو جائے. یہ اس کا نام ہے اخلاق. 2 صحابی، ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے قرض لینا تھا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ غالباً قرض لینا تھا ان سے کسی نے. بسم اللہ. الحمدللہ. تو دوسرے نے آ کے قرض کا مطالبہ کیا. جب قرض کا مطالبہ کیا تو اس نے ذرا سخت سست کہہ دیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ حضور نے فرمایا، اتنا ہی فرمایا کہ نرمی کرو. کیا فرمایا؟ اور کچھ نہیں کہا، نرمی کرو. دیکھو عاشق کسے کہتے ہیں؟ عاشق کسے کہتے ہیں؟ یہ حضور کا عاشق تھا، حضور کو ماننے والا تھا. حضور نے سفارش کر دی کہ بھئی یہ آپ سے قرض مانگ رہا ہے، اس کے پاس ہے نہیں، تو لہٰذا آپ اس کے ساتھ نرمی کرو. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صحابی سے کہا جس سے پیسے لینے تھے، اور پیسے کتنے لینے تھے؟ 3000 درہم. 3000 درہم لینے تھے اس سے، وہ دے نہیں رہا تھا، ہوں گے نہیں. آپ نے فرمایا اس کے ساتھ نرمی کرو. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے اس سے فرمایا کہ میاں سن. اس سے کہا کہ 1000 درہم میں نے تجھے معاف کر دیے. 3000 درہم تھے نا، 1000 درہم میں نے تجھے معاف کر دیے اللہ کے لیے. اب تیرے ذمہ 2000 رہ گئے. وہ بہت خوش ہو گئے. پھر کہا سن، 1000 درہم میں نے اور معاف کر دیے رسول اللہ کے لیے. رسول اللہ کے لیے. وہ بہت خوش ہوا. کہا یار شکر ہے. کہا میں 3000، اب مجھے 1000. کہا 1000 درہم میں نے معاف کر دیے تیرے لیے، اب تو فارغ ہو گیا، کچھ بھی نہیں. وہ بہت خوش، دعائیں دیتا ہوا جا رہا، اللہ تیرا بھلا کرے، میرا بوجھ ہلکا ہو گیا. جب جانے لگا کہا سن 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 ادھر آ گیا. کہا لے یہ 1000 درہم لے لے، میں نے اللہ کے لیے تجھے دے دیے. کہا تو پہلے جھگڑا ہو رہا تھا لینے دینے پر، سارا معاف کر دیا. اب جب جانے لگا تو کہا یہ 1000 درہم لے لو، یہ اللہ کے لیے تجھے دے رہا ہوں. وہ بہت کبھی اس کو دیکھے کبھی پیسوں کو دیکھے. جب وہ چلنے لگا کہا رکو، 1000 اور نکالے. کہا یہ لے لو رسول اللہ کی خوشی کے لیے، تاکہ اللہ کا رسول خوش ہو جائے. جب پھر جانے لگا کہا 1000 اور لے لو، یہ تیری خوشی کے لیے ہے. یہ اخلاق ہیں اللہ کے نبی کے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ اخلاق ہیں کہ دوسرے کو صرف معاف نہیں کرنا بلکہ دوسرے کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے، نیکی کا برتاؤ کرنا ہے. میرے عزیزو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، ہم جب ایک جگہ رہتے ہیں انسان ہونے کے ناطے رشتہ داریوں میں، ویسے ووٹوں میں آگے پیچھے اونچ نیچ ہوتی ہے، ایک دوسرے سے تلخی ہوتی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا مسلمان کے لیے جائز نہیں
کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے، 3 دن کے بعد لازمی صلح کر لے۔ فرمایا جو مسلمان سے جھگڑا ختم کرتا ہے اللہ جنت کے درمیان میں اس کو مکان عطا فرمائیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو میرے پیارو، آج یہاں بیٹھے ہیں اللہ کے گھر میں، میری بات سمجھ میں آ گئی؟ کون کون ہاتھ اٹھا کر کے کہتے ہیں ہم سے جس نے جو کہا ہم نے سب کو اللہ کے لیے معاف کر دیا؟ پکی بات ہے؟ ہم نے جس نے ہمیں ناراض کیا، کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کی، ہم نے اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیا۔ جب ہم اللہ کے لیے اسے معاف کر دیں گے اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دیں گے۔ میں اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں، قرآن پاک میں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کے رشتہ دار تھے حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ، اور حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ غریب تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے، ان کے ہاں راشن پہنچوایا کرتے تھے، ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا۔ میں بات کو بہت مختصر کرتا ہوں۔ الزام لگا، جب الزام لگا تو اس میں حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہو گئے، ان کی زبان سے بھی نکل گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، بہت غصے ہوئے اور قسم کھا لی کہ آئندہ میں مصطح سے بات نہیں کروں گا۔ اس نے میرے نہ رشتہ داری کا لحاظ کیا، نہ میں اس کے اوپر خرچ کر رہا ہوں اس کا لحاظ کیا، نہ حضور کی اہلیہ ہونے کا لحاظ کیا۔ کم از کم یہ تو میری بیٹی کے خلاف زبان نہ کھولتا، قسم کھا لی کہ آئندہ میں اس پر خرچ نہیں کروں گا۔ اللہ نے جب آیتیں اتار دی، حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حد لگی، کوڑے لگے جھوٹا الزام لگانے کے۔ انہوں نے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی۔ جب اللہ سے معافی مانگ لی تو اللہ نے حضرت مصطح کی صدیق اکبر سے سفارش کی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ فرمایا یہ بات زیب نہیں دیتی، یہ بات جچتی نہیں، یہ بات مناسب نہیں، یہ بات لائق نہیں۔ جو مقام والے ہیں، جو عزت والے ہیں، جو مرتبے والے ہیں، جو شان والے ہیں، جو عظمت والے ہیں، انہیں یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ قسم کھا لیں کہ آئندہ کے لیے مہاجرین پر اور اللہ کے راستے میں نکلنے والوں پر وہ خرچ نہیں کریں گے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ تم انہیں معاف کر دو اللہ تمہیں معاف کر دے؟ جب یہ آیتیں اتری صدیق اکبر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بلا کیوں نہیں، کیوں نہیں، کیوں نہیں؟ فوراً اپنی قسم کا کفارہ دے دیا اور حضرت مصطح سے بات شروع کر دی، اور پہلے سے زیادہ حضرت مصطح پر خرچ کرنا شروع کر دیا۔ پھر پوری زندگی حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پہلے سے زیادہ خرچ کرنے لگے۔ میرے پیارو یاد رکھو، آج ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو اللہ کے لیے معاف کر دیں گے اور ان کا خیال رکھیں گے تو کل قیامت کے دن اور اس دنیا میں اللہ ہمیں معاف فرما دیں گے اور اللہ ہمارا خیال کریں گے۔ تو بھائی آج کے بعد ایک تو ہم یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اس مسجد کو آباد کریں گے۔ کیوں بھائی؟ سارے ادا کرتے ہیں، 5 نمازیں مسجد میں ادا کریں گے، جمعہ مسجد میں ادا کریں گے، اور مسجد میں مجالس درود شریف قائم کریں گے۔ اس بات کا اہتمام فرمائیں، اور دوسرا اس بات کا ارادہ فرمائیں کہ ہم سب نے اپنے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو معاف کر دیا۔ کیوں بھائی؟ سب نے نیت کر لی نا؟ اچھا بھائی، ایک بات آخری اور کہنی ہے، اجازت ہے؟ پکی بات ہے؟ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ دیکھو میرے پیاروں، ہماری جائیداد میں، ہماری وراثت میں جیسے ہمارے بیٹوں کا حق ہے ایسے ہی ہماری بیٹیوں کا حق ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہماری جائیداد میں
ہماری وراثت میں، ہماری زمین میں، ہمارے پلاٹ میں، ہمارے کھیتوں میں جیسے ہمارے بیٹوں کا حق ہے، ایسے ہی ہماری بیٹیوں کا بھی حق ہے۔ بیٹوں کو دینا، بیٹیوں کو نہ دینا، یہ ظلم ہے، یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، اور اپنی قبر کو جہنم بنانا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اپنی قبر کو جہنم بنانا ہے۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے دل میں یا کسی کے خیال میں یا کسی کی نیت میں یہ بات، یا کسی نے کسی کو مشورہ دے دیا کہ بیٹیوں کو چھوڑ دو، بیٹوں کو دے دو، نہیں، بیٹی جیسے بیٹا اپنی زندگی میں دیں گے تو بیٹا بیٹی دونوں کو برابر دیں گے، اور اپنے انتقال کے بعد بیٹے کو ڈبل اور بیٹی کو ایک حصہ ملے گا۔ وصیت کر کے جائیں، لکھ کے جائیں کہ میری وراثت کو، میری جائیداد کو شریعت کے مطابق میری بیٹیوں میں اور میرے بیٹوں میں تقسیم کیا جائے۔ آپ نے وصیت کر دی، دو لوگوں کو گواہ بنا لیا، اسٹامپ کر دیا، اللہ کی بارگاہ میں آپ سرخرو ہو گئے، اب اس کے بعد اولاد جانے، ان کا کام جانے۔ بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ جو لوگ اپنی بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے وہ ظلم کرتے ہیں، اور یہ گناہ ہے، اپنی قبر کو برباد کرنا ہے۔ اس لیے میری درخواست ہے اس مجمع سے، سب اس بات کا عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں اپنے جیسے بیٹوں کو دیں گے، بیٹیوں کو بھی دیں گے۔ تو کیا خیال ہے، ایسا کریں گے نا؟ اللہ تعالیٰ سب کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والاكرام اللهم لك الحمد كما انت اهل وصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے آج کی اس مبارک مجلس میں ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ قبول فرما دیجیے، اے اللہ قبول فرما دیجیے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک آج کی اس مبارک تقریب میں جتنے بھی اعمال ہوئے، اے اللہ آپ ہی کے کرم، آپ ہی کی توفیق اور آپ ہی کے فضل سے ہوئے، اے اللہ ان سب اعمال کو قبول فرما دیجیے، اے اللہ قبول فرما دیجیے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک اس مسجد کی تعمیر و ترقی میں شروع دن سے لے کر آج تک جو حصہ لیا، جتنے بھی لوگوں نے تعاون فرمایا، خاص طور پر یا اللہ پاک بھائی اظہر صاحب، بھائی اختر صاحب، ان کے پورے خاندان اور مستورات، یا اللہ پاک سب کی محنتیں، کاوشیں قبول فرما لیجیے، اے اللہ قبول فرما لیجیے، اے اللہ قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ اس مسجد کی تعمیر کو اس پورے خاندان کے مرد و عورت کے لیے، اے اللہ مرحومین کے لیے جو زندہ ہیں ان کے لیے، اے اللہ سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دیجیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے اس مسجد کو سب کی مغفرت کا ذریعہ فرما دیجیے، اے اللہ سب کی مغفرت کا ذریعہ فرما دیجیے۔
اے اللہ اس مسجد کی تعمیر کی برکت سے جو مرحومین اس دنیا سے جا چکے ان کی بھی مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ اس مسجد کی تعمیر کو پورے گھرانے کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دیجیے، اے اللہ بہترین صدقہ جاریہ بنا دیجیے، اے اللہ بہترین صدقہ جاریہ بنا دیجیے، اے اللہ اس مسجد کی تعمیر و ترقی میں جتنے بھی لوگوں نے حصہ لیا، تعاون فرمایا، اس کے لیے مشاورت کی، اے اللہ اس کے لیے اپنی خدمات کو سر انجام دیا، اے اللہ سب کی خدمات کو، سب کی محنتوں کو، سب کی کاوشوں کو، سب کی مشاورات کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرما دیجیے، اے اللہ قبول فرما دیجیے، اے اللہ قبول فرما دیجیے، اے اللہ سب کی محنتوں اور کوششوں کے بقدر سب کی مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ اس مسجد کو اس علاقے کے لیے، اس محلے کے لیے، دین کے پھیلنے کے لیے ذریعے کے طور پر قبول فرما دیجیے، اے اللہ قبول فرما دیجیے، اے اللہ اس مسجد کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آباد فرما دیجیے، اے اللہ آباد فرما دیجیے، اعمال سے آراستہ فرما دیجیے، مزین فرما دیجیے، اے اللہ ذکر سے، تلاوت سے، درود پاک سے اس مسجد کو آباد فرما دیجیے، اے اللہ آباد فرما دیجیے، اے اللہ اس مسجد کی برکت سے اس پورے علاقے پر اپنی خصوصی برکتیں رحمتیں نازل فرما دی، اے اللہ پورے علاقے پر اپنی خصوصی برکتیں رحمتیں نازل فرما دی، اے اللہ اس مسجد سے پورے علاقے میں دین کی ہوائیں چلا دیجیے، اے اللہ اس مسجد سے پورے علاقے میں دینی علوم کو عام فرما دیجیے، اے اللہ عام فرما دیجیے، اے اللہ حفاظ کو عام فرما دیجیے، اے اللہ اس مسجد کو، مدرسے کو قرآن پاک کا مرکز بنا دیجیے، علم کا مرکز بنا دیجیے، اے اللہ ذکر کا مرکز بنا دیجیے، اے اللہ اپنے کرم سے اسے قبول فرما دیجیے، اے اللہ قبول فرما دیجیے، یا اللہ پاک آج پورا گاؤں یہاں جمع ہے، سب لوگ جمع ہیں، اے اللہ سب کے آنے کو قبول فرما دیجیے، اے اللہ قبول فرما دیجیے، اے اللہ آج کی اس مبارک مجلس میں تمام احباب نے ارادے فرمائے، نیتیں کی، اے اللہ یہ وعدے کیے کہ آج کے بعد ہم آپ کے گھر کو آباد کریں گے، اے اللہ ان وعدوں کی لاج رکھنے کی توفیق نصیب فرما دی، اے اللہ ان وعدوں کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما دی، ان وعدوں پر استقامت نصیب فرما دی، ان ارادوں پر استقامت نصیب فرما دی، اے اللہ پورے مجمع نے یہ وعدے کیے، ارادے کیے کہ آج کے بعد ہم آپس میں محبت سے رہیں گے، آپس کے گلے شکوے تیرے نام پر، تیری رضا کے لیے ختم کر دیے، اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے آپس میں دلوں کو جوڑ دیجئے، اے اللہ اب دلوں میں الفت و محبت پیدا فرما دیجئے، شکر رنجیوں کو محبتوں میں تبدیل فرما دیجئے، اے اللہ نفرتوں کو اخوت میں تبدیل فرما دیجئے، اے اللہ دلوں کو جوڑ دیجئے، اے اللہ اگر ذرہ برابر بھی دلوں میں میل ہے اسے دور فرما دیجئے، اے اللہ دور فرما دیجئے، اے اللہ آئندہ کے لیے اپنی پوری زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، اے اللہ جو جو رسومات ہو رہی ہیں، جو جو نافرمانیاں آپ کی آج تک ہوتی رہیں، ہم ان سب پر توبہ کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں، آئندہ نہ کرنے کا وعدہ اور ارادہ کرتے ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے قبول فرما دیجئے، اے اللہ قبول فرما دیجئے، اے اللہ قبول فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں سچا اور پکا نمازی بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں سچا اور پکا نمازی بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں سچا اور پکا نمازی بنا دیجئے، ہمیں صحیح معنوں میں دین پر چلنے والا بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین پر چلنے والا بنا دیجئے، اے اللہ اس مسجد کو آباد کرنے والا بنا دیجئے، اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے اس مسجد کو آباد کرنے کی برکت سے ہمارے گھروں میں عافیتیں، خیریں نازل فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے گھروں کو خیروں کا، سکون کا ذریعہ فرما دیجئے، نظر بد سے حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، ہم سب کے مسائل کو حل فرما دیجئے، ہم سب کی حاجات کو پورا فرما دیجئے، جتنے بھی لوگ مرد و عورت، بچے بوڑھے بیمار ہیں، سب کو صحت و تندرستی عطا فرما دیجئے، شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دیجئے، جو مسلمان اس دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دیجئے، سب کے درجات کو بلند فرما دیجئے، جن بچوں نے قرآن پاک مکمل کیا، جن بچیوں نے قرآن پاک مکمل کیا، اے اللہ انہیں ڈھیروں خوشیاں نصیب فرما دیجئے، ان کے نصیب اچھے فرما دیجئے، اے اللہ انہیں دین کے لیے قبول فرما دیجئے، ان کی صلاحیتوں کو قبول فرما دیجئے، جن اساتذہ نے محنت کی، اے اللہ انہیں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس مدرسے کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ آج کی اس مبارک مجلس میں ہم سب کے آنے کو قبول فرما دیجئے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ
بھائی اظہر صاحب، بھائی اختر صاحب، ان کے پورے خاندان نے جتنے بھی لوگوں کی یا اللہ پاک دلجوئی فرمائی، اے اللہ لوگوں کے ساتھ اے اللہ انہیں جوڑنے کے لیے تعاون فرمایا، ان کی کوششوں کو کاوشوں کو قبول فرما لی، اے اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں اپنی شایان شان اجر بدلہ اور ثواب عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک یہ پورا گھرانہ دین کے تمام کاموں میں بڑھ چڑھ کر یا اللہ پاک حصہ لیتا ہے، اے اللہ اپنے کرم سے ان کے مال جان میں برکتیں عطا فرما دیجیے، ڈھیروں خوشیاں نصیب فرما دیجیے، عزتوں سے عظمتوں سے نواز دیجیے، کامیابیوں سے ہمکنار فرما دیجیے۔ اے اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، بن مانگے عطا فرمائیے، اپنی شایان شان نصیب فرمائیے۔ جتنے بھی لوگ کراچی سے ان کی محبت پر آپ کے نام کی برکت سے یہاں آئے، اے اللہ اپنا کام چھوڑ کر، اپنی مصروفیت چھوڑ کر سب کے آنے کو قبول فرما دیجیے، اے اللہ سب کے آنے کو قبول فرما دیجیے، سب کو اس آنے پر دنیا اور آخرت میں اپنی شایان شان اجر بدلہ اور ثواب عطا فرما دیجیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک و حبیبک سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اور یا اللہ پاک یہاں کے جو مقامی علماء، انہوں نے جس طرح سے ہماری معاونت فرمائی، اس مسجد کی تعمیر و ترقی میں سرپرستی فرمائی، اور ہمیشہ ہمارے شانہ بشانہ اس کام میں رہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ یا اللہ پاک ان کی سرپرستی ہمیں حاصل رہے گی۔ اے اللہ انہیں اپنی شایان شان اجر بدلہ اور ثواب عطا فرما دیجیے، اے اللہ انہیں اپنی شایان شان اجر بدلہ اور ثواب عطا فرما دیجیے، اے اللہ انہیں بہت ہی زیادہ جزائے خیر عطا فرما دیجیے، اے اللہ ان حضرات کو ڈھیروں خوشیاں نصیب فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔